السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ ہمارے لیکچر چل رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ مشرکین نے عذاب کی جلدی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات مشرکین کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے تو ان پہ اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ چنانچہ جب اس عذاب میں تاخیر ہوئی تو انہوں نے مذاق و ضد کے طور پر عذاب کی جلدی مچانی شروع کر دی اور اس بات کا مظاہرہ کیا کہ ان پر اس دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اس پر سورۃ حج کی آیت نمبر 47 نازل ہوئی۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہ کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک دن تمہارے حساب کے مطابق 1000 برس کے برابر ہے۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 54۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کا مطالبہ کر رہے ہیں حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور مزید سورۃ نحل کی آیت نمبر 47 میں فرمایا، کیا جن لوگوں نے برے مکر کیے ہیں وہ اس بات سے نہ ڈر ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جسے وہ نہیں جانتے، یا ان کو ان کی آمد و رفت کے دوران دھر پکڑے کہ وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یا ان کو ڈراوے کے ساتھ پکڑ لے۔ بے شک تمہارا رب نرم خو رحیم ہے۔ مشرکین کا ایک اور حربہ بھی سامنے آیا کہ انہوں نے کہا کہ جو اللہ اور اس کے معجزات جو بیان کیے جا رہے ہیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہمیں نشانی بھی دکھائیں، پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہیں وہ ایمان لائیں گے۔ وہ مختلف طرح کی کوششیں کرتے جس کے ذریعے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور دعوت کا مقابلہ کیا اور ان سب کو پہلو با پہلو آزمایا۔ وہ ایک حالت سے دوسری حالت اور ایک دور سے دوسرے دور کی طرف پلٹتے رہتے تھے، سختی سے نرمی سے، نرمی سے سختی کی طرف، جھگڑے سے سودے بازی کی طرف اور سودے بازی سے جھگڑے کی طرف۔ جہاں تک ابو طالب کا تعلق تھا تو ان کے سامنے جب مشرکین نے یہ مطالبہ آیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیں، پھر انہیں مشرکین کی نقل و حرکت سے یہ بھی محسوس ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں۔ مثلاً ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط اور عمر بن خطاب کے اقدامات۔ انہوں نے بنو ہاشم اور عبد المطلب کو اکٹھا کر کے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری کی دعوت دی، جس پر ان کے مسلم و کافر سب نے لبیک کہا اور خانہ کعبہ کے پاس ان کا عہد و پیمان ہوا۔ صرف ابو لہب نے اپنی علیحدہ راہ اختیار کی اور ان سے الگ ہو کر قریش کے ساتھ ہو گیا۔ مکمل بائیکاٹ۔ مشرکین کی حیرت اور بڑھ گئی کہ ان کی ساری تدبیریں ختم ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ بنو ہاشم و بنو مطلب ہوا کچھ بھی ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و بچاؤ کا عزم لیے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ اس صورتحال پہ غور کرتے رہے کہ کیا کیا جائے۔ توقیف بن کنانہ میں وہ لوگ جمع ہوئے اور سر جوڑ کر انہوں نے مشورہ کیا تو ایک ظالمانہ حال ان کے ذہن میں آ گیا اور وہ آپس میں عہد و پیمان کرنے لگے۔ وہ حال یہ تھا کہ وہ لوگ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کریں اور یہ عہد کریں کہ ان کے ساتھ نہ شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ بات چیت کریں گے، نہ کبھی کسی طرح کی کوئی صلح قبول کریں گے، اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیں۔ قریش نے اس قرارداد پر باہم عہد و پیمان کیا اور اس کے متعلق ایک صحیفہ لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا۔ لکھنے والا بغیث بن عامر بن ہاشم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا کی تو اس کا ہاتھ کی کچھ انگلیاں شل ہو گئی۔ اس کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کے سارے بنو ہاشم اور بنو مطلب، خواہ مسلم ہوں یا کافر، شیب ابی طالب میں سمٹ آئے۔ ان کا چارہ پانی بند ہو گیا، تاجروں کے ساتھ لین دین منع ہو گیا، چنانچہ یہ لوگ سخت مشقت میں پڑ گئے، یہاں تک کہ درختوں کے پتے اور چمڑے کھانے اور فاقوں تک کی نوبت آ گئی، یہاں تک کہ عورتوں اور بچوں کی بھوک سے بلکنے کی آوازیں بھی باہر سنائی دینے لگیں۔ ان کے پاس کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی تھی، اگر پہنچتی تھی تو چھپ چھپا کر۔ چنانچہ حکیم بن حزام اپنی پھوپھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے کبھی کبھی گیہوں بھجوا دیتا تھا۔ یہ لوگ گھاٹی سے صرف حرام مہینوں، حرمت کے مہینے میں ہی باہر نکلتے تھے۔ یہ باہر آتے ہوئے قافلے سے کچھ خرید لیتے تھے مگر ان کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی کہ وہ خرید نہ پاتے۔ صحیفہ چاک اور بائیکاٹ ختم۔ کوئی 3 برس یعنی 3 سال اس ظلم کے خاتمے کا وقت 3 سال کے بعد اس ظلم کے خاتمے کا وقت آیا۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف 5 اشراف قریش کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ صحیفہ چاک کر کے بائیکاٹ ختم کر دیں، اور دوسری طرف دھمک بھیج کر اس صحیفے میں کچھ قطع رحمی اور ظلم و ستم جو تھا وہ باتیں اللہ نے چٹ کروا دی اور صرف اللہ کا نام باقی رہا۔ 5 اشراف قریش میں سے پہلے حشام بن عمرو بن حارث تھا، جو بنو لوئی سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ شخص زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ کا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ کا بیٹا تھا۔ پھر معتم بن عدی کے پاس گیا، پھر ابو البختری بن حشام کے پاس گیا، پھر زمہ بن اسود کے پاس گیا اور ان میں سے ہر ایک کو رشتہ و قرابت یاد دلائی، ظلم قبول کرنے پر ملامت کی اور صحیفہ چاک کرنے پر ابھارا۔ لہٰذا یہ سب ہجون کے ناکے پر جمع ہوئے اور صحیفہ چاک کرنے کے لیے متفقہ پروگرام طے کیا۔ چنانچہ صبح کو جب قریش کی محفل مسجد حرام میں جم گئی تو ظہیر ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے تھا۔ اس نے آ کر بیت اللہ کا طواف کیا، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، مکے والو، کیا ہم کھائیں گے، کپڑے پہنیں گے اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہو جائے؟ وہ نہ بچ سکے، نہ خرید سکے، واللہ میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ ظالم و قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے۔ ابو جہل نے کہا، تم غلط کہتے ہو، واللہ اسے چاک نہیں کیا جا سکتا۔ زما نے کہا، واللہ تم زیادہ غلط کہتے ہو، یہ سب لکھا ہوا ہے، تب بھی ہم اس کے لکھنے پر راضی نہ تھے۔ اس پر عبد البختری نے کہا، زما ٹھیک کہتا ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہے اس سے ہم راضی نہ تھے، نہ ماننے کو تیار ہیں۔ معتمی ندی کی باری آئی تو اس نے بھی یہی کہا، پھر حشام بن عمر نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا، یہ بات رات طے کی گئی ہے، اس کا مشورہ کہیں اور کیا گیا ہے۔ ضمناً ابو طالب بھی مسجد کے ایک گوشے میں موجود تھے اور یہ بتلانے آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اللہ نے صحیفے پر دھمک مسلط کر دی ہے، جس نے ظلم اور قطع رحمی کی ساری باتیں چٹ کر دی ہیں، صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ اب اگر وہ جھوٹے ہیں تو ہم تمہارے ان کے درمیان سے ہٹ جائیں گے، اور اگر سچے ہیں تو ہمارا بائیکاٹ اور ظلم سے باز آ جاؤ۔ قریش نے کہا، آپ انصاف کی بات کہہ رہے ہیں۔ ادھر معتم بن عدی ابو جہل کے جواب دینے کے بعد اٹھا وہ صحیفہ چاک کرے یہ دیکھے کہ واقعی اسے کیڑوں نے کھا لیا، تو صرف بسمک اللہم، جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہی بچا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبر تھی وہ سچ ثابت ہوئی، ان کی نشانی سچ ثابت ہوئی، جس کو مشرکین نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ قریش کا وفد ابو طالب کے حضور، بائیکاٹ کے خاتمے کے بعد صورتحال معمول پر آ گئی، لیکن ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ ابو طالب بیمار ہو گئے۔ بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، عمر بھی ان کی 80 برس سے تجاوز کر چکی تھی۔ قریش نے محسوس کیا کہ یہ اس مرض میں اب وہ بچ نہیں سکیں گے، لہٰذا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بھتیجوں کو کسی بات کا پابند کر جائیں، اور ہم بھی اس کے متعلق عہد لے لیں۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر بوڑھا مر گیا اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ کیا تو عرب ہمیں تانا دے گا، کہے گا کہ اسے چھوڑا ہی رکھا جب تک اس کا چچا زندہ تھا، اور جب چچا مر گیا تو اس پر چڑھ دھوڑے۔ چنانچہ یہ لوگ اٹھے، ابو طالب کے پاس گئے، ان سے مطالبہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے معبودوں کی مذمت سے روکیں اور وہ لوگ آپ سے اور آپ کے معبود سے دستکش رہیں۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو بلایا، لوگوں کی بات آپ کو بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا، میں صرف ان سے ایک بات چاہتا ہوں جس کے وہ قائل ہو جائیں، تو عرب ان کے تابع فرمان بن جائے گا اور عجم انہیں جزیہ ادا کرے گا۔ یہ سن کر وہ سٹ پٹا گئے، کہنے لگے، صرف ایک بات، تیرے باپ کی قسم، ہم ایسی 10 باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورۃ صاد کی آیت نمبر 5 ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یعنی آپ نے کہا کہ وہ صرف ایک اللہ کو مان لے تو سارا عرب ان کے تابع ہو جائے گا، اور جو نان مسلم ہوں ان کو جزیہ بھی دیں گے۔ غم کا سال، ابو طالب کی وفات۔ ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا، یہاں تک کہ وفات کا وقت آ گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس موجود تھے، اور وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ، اس کے ذریعے میں اللہ کے حضور آپ کے لیے حجت پیش کروں گا۔ ان دونوں نے کہا، ابو طالب، کیا عبد المطلب کی ملت سے اعراض کرو گے؟ اور ان سے برابر وہ باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات انہوں نے یہی کہی کہ میں عبد المطلب کی ملت پر، یعنی ان کے دین پر جان دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اللہ کی طرف سے روکا نہ گیا میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 113 میں اللہ نے پھر مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے منع کر دیا۔ نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں۔
اگرچہ وہ قرابت داری ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ اب دیکھیے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو انسان بھی دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے وہ اہل کتاب ہوں، چاہے وہ مشرکین ہوں۔ اور پھر سورۃ قصص کی آیت نمبر 56، ایسا نہیں آپ جسے پسند کریں ہدایت دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی بہت زیادہ تکلیف تھی کہ ابو طالب جو ہیں وہ ایمان نہیں لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس آیت میں یہ کہا کہ ایسا نہیں کہ جسے آپ پسند کریں اسے ہدایت دیں، کیونکہ اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود دینا چاہتا ہے۔ ان کی وفات رجب یا رمضان سن 10 نبوت میں شیب ابی طالب سے نکلنے کے 6 یا 8 ماہ بعد ہوئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بازو اور ایسا قلعہ تھے جہاں مکہ کے بڑوں اور بیوقوفوں کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اسلامی دعوت نے پناہ لے رکھی تھی، مگر وہ خود باپ دادا کی ملت پر قائم رہے، اس لیے پورے طور پر کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکے، کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے، آپ کے لیے دوسروں پہ بگڑتے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ جہنم کی ایک نیچی جگہ میں ہیں، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گڑے کھڈ میں ہوتے۔ اب دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کو نہیں بچا سکے۔ وہ ابی طالب جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک آپ کا ساتھ دیا، کسی موقع پہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ لیکن دیکھ لیں وہ صرف انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکے، اپنے چچا کو جنت میں نہیں لے جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے اتنے ہی ان کے پاس کام آ سکا کہ وہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا نہ کرتے تو وہ جہنم کے گڑھوں میں سب سے نچلے گڑھے میں ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے وہ جہنم کے اوپر والے حصے میں ہوں گے، لیکن ہوں گے وہ جہنم میں۔ حضرت ختیجہ حضرت ختیجہ کی وفات۔ ابو طالب کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم ابھی بھرا نہیں تھا کہ حضرت ختیجہ بھی وفات پا گئی۔ ان کی وفات ابو طالب کی وفات کے 2 مہینے یا صرف 3 دن بعد رمضان سن 10 نبوت میں ہوئی۔ وہ اسلامی کاز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزیر صدق تھی، انہوں نے تبلیغ و رسالت میں آپ کو قوت پہنچائی، جان و مال سے آپ کی مدد کی، ہر حال میں آپ کے ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس وقت لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے بارے میں فرمایا جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پہ ایمان لائی، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ ان کے فضائل میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اب حضرت ختیجہ جو تھی ہر موقع پہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا اور پانی ہے، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری دیں جس میں نہ شور و غب ہوگا اور نہ درماندگی اور تکان۔ اب دیکھ لیں کتنی بڑی سعادت ہے حضرت ختیجہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھیجا ہے، اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں ایک موتیوں کے محل کی خوشخبری دی ہے جس میں نہ شور و غل ہوگا اور نہ ہی وہاں کوئی کام کرنا پڑے گا اور نہ ہی وہاں تھکان ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرماتے تو ان کے لیے دعائے رحمت کرتے، جب بھی ان کا ذکر فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو جاتی، بکری ذبح کرتے، ان کی سہیلیوں میں گوشت بھجوا دے اور ان کے بڑے فضائل بیان کرتے۔ غم ابو طالب و حضرت ختیجہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کا تاندہ بن گیا۔ ایک طرف مشرکین کی جسارت بڑھ گئی اور وہ کل کا اذیہ دینے لگے، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر واقعے سے شدت کے ساتھ متاثر ہونے لگے، چاہے وہ پچھلے واقعہ سے چھوٹا اور معمولی ہی کیوں نہ ہوتا، یہاں تک کہ قریش کے ایک احمق آدمی نے آپ کے سر پہ مٹی ڈال دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھی تو آپ نے ان سے کہا نہ بیٹی رو، اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے جا رہے تھے قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی
جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب انتقال کر گئے۔ حضرت سودا پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے تقریباً 1 ماہ شوال 10 نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ سے شادی کی۔ وہ پہلے اپنے چچیرے بھائی حضرت سکران بن عمر کے عقد میں تھی۔ یہ دونوں سابقین اولین میں سے تھے۔ حبشہ کو ہجرت کی تھی، پھر مکہ پلٹ آئے تھے۔ مکہ ہی میں سکران بن عمر کا انتقال ہو گیا۔ جب ان سے حضرت سودا کی عدت پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ چند سال بعد حضرت سودا نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہبہ کر دی۔ اس کے 1 سال بعد شوال 11 نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی کی۔ یہ شادی بھی مکہ میں ہی ہوئی۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی۔ 3 سال بعد مدینہ پہنچ کر شوال یکم ہجری میں انہیں رخصت کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی اور امت کی سب سے فقیہہ عورت تھی۔ ان کے بہت زیادہ فضائل ہیں، باقی انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں دیکھیں گے۔ اب دیکھیں، حضرت عائشہ کے نکاح کے وقت عمر 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت عمر 9 سال تھی۔ اس لیے آج جو ہم لوگ بہت جذباتی ہو کر کہہ دیتے ہیں نا، جو ظلم ہے لڑکی کی اتنی کم ایج میں شادی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، جو چیز سنت سے ثابت ہے نا، ہم ان چیزوں کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ان کو ڈینائی کریں گے اور اپنی جو خیالات اس میں ہم ڈالیں گے تو پھر ہم گناہگار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون سا کام کس وقت ہونا بہتر ہے۔ اب حضرت خدیجہ سے جب آپ کا نکاح ہوا، آپ 25 سال کے تھے، وہ 40 کی تھی۔ جب حضرت عائشہ سے آپ کا نکاح ہوا تو حضرت عائشہ 6 سال کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 53 کے تھے۔ تو دیکھیں، اتنا ایج ڈفرینس ہے، تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ہمیں اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ ہم اللہ کے احکامات میں اپنی رائے کو اس میں اہمیت دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین